پتھر سلام میں پیش کریں. اللہ اکبر. ویسے بھی حضور اسلام کی حدیث ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم آپس میں اختیار کر دو اللہ تمہارے دلوں میں پیار کر دو. صحابہ نے اس کا حضور کیوں نہیں آپ ارشاد فرمایا؟ فرمایا صحابہ ایک دوسرے کو سلام کیا اللہ دلوں میں پیار کر دو. یہ حضور اسلام نے فرمایا ایک دوسرے کو پیار کیا کرو دلوں میں پیار پیدا کرو, دلوں میں پیار پیدا کرو. یار امتی کو سلام کریں, محبوب کی ضمانت ہے کہ دونوں کے دلوں میں پیار پیدا ہو. اور امتی کے بخت جاگ پڑے امتی نبیوں کے امام کو سلام پیش کریں, کیا پھر پیار پیدا نہیں ہوگی؟ یہ وظیفہ کیوں ہے؟ جیسے بھی سادہ سی بات ہے, آپ گلی سے گزر رہے ہو, اس کو آپ عملی طور پر بھی دیکھیے گا. کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے, ایک دن, 2 دن, 3 دن, چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ ہم نے سلام کرتے ہیں, اپنا تعارف تو کرواؤ. اللہ کو میں کہتا ہوں اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھا دو, صبح بھی حضور کو سلام, دوپہر بھی محبوب کو سلام, رات بھی حضور کو سلام. تو یار کبھی تو حضور پوچھیں گے نہیں کس کا پتر ہے روزانہ ہمیں سلام پیش کرتا ہے. اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ سکھاؤ کہ محبوب پہ درود بھی پڑھے, محبوب پہ سلام. اور میں کل شاید کسی نشست میں کہہ رہا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل قرآن میں دیے, عقیدہ آخرت کے دلائل دیے گئے, اور مختلف احکام پر اس کی حکمتیں بیان کی, اس کے فوائد و ثمرات بیان کیے. تو یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا, اس کی یہ وجہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ معاشی روز پیدا ہو. نہیں, جب درود شریف کی باری آئی تو سیدھا تو کہا کہ خاموش کیوں ہو جب رب ہو کے درود بھیج رہا ہے, اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. تو اے ایمان والو تم کیوں پیچھے ہو؟ تم بھی اپنے نبی پہ درود بھی پڑھو, اپنے نبی پہ سلام بھی پڑھو. تو ہمیں تو وظیفہ دیا گیا. فرمایا یہ حذیفہ فرشتہ آج اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا اور اس نے مجھے آ کر سلام کیا ہے. اور حذیفہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ, یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. اللہ اکبر. ساری زندگی حضور اسلام نے امت کو اہل بیت نبوت کا پیار عملاً سکھایا, اخلاقاً سکھایا, حکماً سکھایا, ترغیباً سکھایا, ترہیباً سکھایا. لہٰذا پھر آخر میں کیا فرما دیا؟ فرمایا لوگوں 2 باری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑنے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت. فرمایا دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو تم ہدایت پر رہو گے. دونوں کے مجموعہ کے ساتھ ہدایت ہوگی. اگر آپ نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, آپ قرآن کے محقق ہیں, مفسر ہیں, ایک ایک آیت کا معنی مفہوم شامل جانتے ہیں, اور آپ دلائل کے ساتھ ایک ایک آیت پر گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن اہل بیت نبوت کا ذکر آتے ہی آپ کے ماتھے پہ شکل آ جاتا ہے تو معذرت کے ساتھ آپ بہت کچھ ہوں گے لیکن ہدایت یافتہ ہوں گے. اور اگر آپ اہل بیت نبوت کا پیار تو سینے میں رکھتے ہیں لیکن قرآن مجید کی حقانیت تو سچائی اس کا تیقن آپ کے پاس نہیں ہے, اور آپ سمجھ بیٹھے میں سب کچھ حاصل کر چکا, ابھی بھی آپ کی منزل آپ کو نصیب نہیں ہوگی. فرمایا دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے. اور جب تک ہم دونوں کی طرف پوری توجہ, پوری طاقت اور اپنی استطاعت کے ساتھ نہیں وابستگی اختیار کر کے اپنے آپ کو ہم ہدایت یافتہ نہیں قرار دے سکتے. میں اور آپ ان دونوں چیزوں کے اپنا محاسبہ کریں. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ربط کتنا رہ گیا؟ ہم دیکھیں, اپنے گھروں میں دیکھیں, اپنا معمول دیکھیں, آج کا دن ہی دیکھ لیجیے کیا ہم نے آج قرآن مجید کی تلاوت کی. میں زیادہ لمبی پرانی بات نہیں کروں گا. جب سے یہ واقعہ رونما ہوا, گزشتہ ماہ آپ نے دیکھا کہ سویڈن کے اندر ایک بدبخت شخص نے قرآن مجید کے خوراک کو نظر آتش کیا اور پوری امت کے دل زخمی ہوئے. ہم نے احتجاج بھی کیا, سوشل میڈیا پہ کمپین بھی چلی اور مصنوعات کا بائیکاٹ بھی ہوا. روڈ پر آ کے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی.
یہ سب احتجاج کے انداز اپنی جگہ قبول ہو، میں کسی کی نفی نہیں کرتا، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے، جس دن سے یہ خبر ہم تک پہنچی اس دن سے لے کر آج اس گھڑی تک میں اپنے اندر اتر جاؤں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم نے قرآن کی کتنی خدمت کی، کتنا وقت ہم نے قرآن کے پیغام کے ابلاغ کے لیے گزارا، کتنا وقت ہم نے خود اپنے بچوں کو بٹھا کر بتایا کہ بیٹا ہمارا ایمان، ہمارا دین اس کتاب کے اندر ہے، لہذا ہمیں اس کو ہر صورت میں سیکھنا۔ ہمیں یہ پریشانی تو ہے ہمارا بیٹا چھٹی میں پہنچ کے اس کو ابھی تک انگلش بولنی نہیں ہے، ہمیں یہ فکر تو ہے اس کی گرامر ٹھیک نہیں ہے، میٹرک میں نمبر پتہ نہیں اچھے انگلش میں آئیں یا کہ نہ، ہمیں یہ ٹینشن تو ہے اس کو کمپیوٹر سائنسز جو ہے وہ کروانے ہیں، اور ہمیں جو ہے اس بات کی فکر تو ہے کہ ہم نے اس کا ایکسلنٹ انگلش کا اچھا رکھنا ہے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ 30 سال کا ہو گیا، 25 سال کا بیٹا ہو گیا، اس کو ابھی تک اپنے رب کا قرآن نہیں پڑھنا، اس کو ابھی تک قرآن کا معنی، مطلب اور مفہوم نہیں آتا۔ یہ فکر کس دن لاحق ہوگی، یہ فکر کس دن اجاگر ہوگی، یہ پریشانی کس دن ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا اور زندگی کے اتنے سال میرے ہاتھوں سے نکل گئے، میں نے ابھی تک اپنے رب کا کلام ہی پڑھنا نہیں سیکھا۔ کل قبر میں جانے کے بعد محشر میں اگر سوال کیا گیا کہ میرے بندے تجھے ہم نے 40-50 سال کی زندگی دی، تو نے بیٹیوں کے جہیز ان کو دیے، تو نے پلاٹ بنائے، گھر بنایا، مکان پکے دیے، تم نے بچوں کو بڑے بڑے کالجز اور بڑی بڑی یونیورسٹی سے ڈگریاں بھی دلوائی، تو برے پریات میں بھی بیٹھتا تھا، تو دو لوگوں کے ساتھ تعلق بھی رکھتا تھا، تو اڑتی چڑیا کے پر بھی دیتا تھا، تجھے اتنا بھی وقت نہیں لگا، تجھے 50-60 سال کی زندگی دی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 30 پارے تیری ہدایت کے لیے اتارے تھے، تو 60 سال کی زندگی میں اتنا وقت بھی نہیں نکال سکا کہ میرے رب نے کہا کیا ہے، میں اس کلام کو پکڑ کر دیکھوں تو سے لکھا کیا ہے، تو میں دیکھوں میرے پاس کیا جواب ہے، آپ اپنے اندر اتر جائیے، آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ پتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو گھر کا حاکم تھا، اس سربراہ تھا، تم نے کیوں نہیں اولاد کو جو ہے وہ قرآن انجیل کے ساتھ جوڑا؟ اس پر بڑے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی مساجد، اپنے مدارس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو کسی نشست میں پرسوں کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ وقت نہیں نکال سکتے، اللہ کے فضل سے شہر میں جتنے بھی مدارس موجود ہیں، تمام کلاسز میں شروع میں ہر کلاس میں 40 منٹ کا ترجمہ قرآن کا پیریڈ ہمارے مدارس میں شیڈول کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو الگ سے کلاس میسر نہیں آ رہی، آپ کسی مدرسے میں جائیں اور کہ حضرت 40 منٹ میرے پاس ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کون سے وقت میں کلاس ترجمے کی لگتی ہے، جہاں 10 نظامی کے طلباء بیٹھ کے پڑھتے ہیں، میں بھی حاضر خدمت ہوں اور میں بھی عرب کا قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم تڑپ پیدا کریں گے، تمنا اجاگر ہوگی، یہ شوق لگے گا تو اگلا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس بات پر آمادہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسجد کی انتظامیہ میں بھی ہیں، ہم نے مدرسہ بھی بنا دیا ہوا ہے تو ہم مطمئن ہو جائیں، لیکن ہمارے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھنا، ہمارے محلے میں بچوں کو قرآن نہیں پڑھنا، آئیے قرآن انجیل کے ساتھ وابستگی اختیار کیجیے، اہل علم موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو بتایا سر جو آپ ترتیب دیں، جس طرح کے بھی اخراجات ہوں، جیسے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب چلو آپ جو ہے وہ نعت خانوں کو بلا رہے ہیں، آپ نقیب کو بلا رہے ہیں، یہ خرچہ میری طرف ڈالیں، دوست بیٹھتے ہیں محبت کی بات ہے، کوئی کہتا ہے لائٹنگ میری طرف آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے لنگر میرے ذمہ لگا دیں، اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے، میں موضوع کو تلخ نہیں بناتا، میں بڑی محبت سے ترغیب دیتا ہوں، جو جس طرح کی نیت کے ساتھ آتا ہے اس کو عمل اس کے ساتھ۔ وہ 10 بندے یہ عہد کر رہے ہیں، ہم شہر کے علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حضرت ہماری مسجدوں میں نازرت القرآن کی کلاسیں منتظم کریں، وہ کہیں اس کے لیے اتنے علماء چاہیے، اتنے قاری صاحبان چاہیے، اور یہ 1 گھنٹے کی کلاس بس لگے، کوئی ٹائم رکھ لے، مغرب کا شاہ کسی علاقے میں سوٹ کر دیا، کسی میں فجر کی بات کریں، وہ کہیں گے جناب اس 1 گھنٹے کے آپ بتائیں کتنے پیسے ہو جائیں، کیونکہ جو آپ کو سمجھ گئے حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے عہد کر لیا 10 لوگوں نے کہ شہر کی ایک مسجد کے اندر نازرت القرآن کی کلاس لگے، چھوٹے بچے نازرت پڑھ رہے ہوں، بڑے نوجوان اور بزرگ حضرات جو ہے وہ شام کو ترجمہ القرآن کلاس میں بیٹھے ہوں، اور ہم عملاً شعوراً فکراً دین کی حمایت میں کھڑے ہو، یہ دین کا کام ہے۔
مجھے خطبے سے معاف رکھیے گا، میں یہ فیصلہ آباد میں درس کیا اور میں نماز پڑھ کے فجر کے بعد درس دینے کے بعد آدھے پونے گھنٹے کا درس تھا، تو میں ایسے ہی بڑی حال تھا، تو میں صحیح سے قاری صاحب کے حجرے میں جانے لگا، تو دیکھتے دیکھتے 70-80 بچے آ کے مسجد کی سیر میں ہڈیوں پہ قرآن مجید لے کر بیٹھے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ صبح صبح اتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا، لیکن میں اندر بیٹھا تھا کہ تو آدھا گھنٹہ گزرا تو قاری صاحب نے، تو میں نے کہا کہ حضرت وہ کلاس ختم ہو گئی تھی، میں تو آپ کی حاضری لگانے کی آواز تھا، کیا کہ حج ہمارا نظام ہے، ہم پہلے حاضری لگاتے ہیں اور پھر بعد میں آخر پہ دعا بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا میرے خیال 70-80 بچے تو تھے، تم نے گال کو بتایا کہ 100 بچے تھے، تو میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، تو میں نے کہا میرا سادہ سا سوال ہے کہ 100 بچوں کا سبق آدھے گھنٹے میں ایک بندہ کیسے سنے؟ ایک بچے کے اس لیے 1 منٹ بھی پورا نہیں آیا، پچھلا سبق اس میں سنانا بھی ہے، چلو 4 کا بھی آپ سن لیں، تو اگر پچھلا سنانا ہے آگے اس میں کچھ نہ کچھ پڑھنا بھی ہے، تو کتنا قرآن سیکھ کر گیا؟ تو وہ کہنے لگے آپ میرے سے ناراض نہ ہو، میں نے کئی بار اپنی مسجد کی انتظامیہ سے کہا ہے زیادہ نہیں کوئی 2000 پہ میں کوئی ایک حافظ صاحب ساتھ رکھ لیتا ہوں، جو بڑے پاروں والے بچے ہیں قرآن مجید والے ان کا سبق سن لیا کریں گے، اور میں قاعدے والے بچوں کا تلفظ اور جو ہے وہ قواعد ٹھیک کروا دوں گا۔ تو مسجد کے انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ ہم الگ سے 2000 روپے بندہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ٹھیک کہتے ہیں، پورا مہینہ قرآن پڑھانے والا الگ سے ہم 2000 میں افورڈ نہیں کر سکتے۔ سرانہ جلسے کے خطاب کے لیے 60,000 میں 1 گھنٹے کے لیے ان پڑھ جائے قسم کا خطیب بلانا ہو، ہم سب کے پاس فنڈ ہو، 30,000 روپے کے 2 نعت خواہ 10-10 منٹ کے لیے کراچی سے بلا کے یہاں کھڑے کرنے پڑے۔ ہم کہتے ہیں سر آپ نے آنا تو وہاں 30,000 آپ بھی دیں گے، 15 منٹ ذرا حضور ہماری محفل پہ لگا، ہم اس کے لیے فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بات درج کھاؤ تو ہر مسجد والوں کے پاس 11ویں کی 1 ڈے کے پیسے ہر مسجد ہے، ہر مہینے ہمارے پاس مختصر زیادہ نہ بھی ہو تو 1500 روپے کا مٹھائی کا ڈبہ ہم 11ویں کے نام کے لیے دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ ابھی تک ہم قرآن کی حمایت میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات تلخ ہوگی لیکن یہ حقائق سے ہٹی ہوئی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ نعت خواہ، یہ نقیب، یہ ان پڑھ جاہل خطیب جو بیڑا غرق انہوں نے امت کر کے الایاس بھیجا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے گھر پلے بچا کیا ہے۔ کبھی آپ وہ محفل کا اسٹیج اٹھائیں نا تو 2:30 بجے تک جلسہ چلتا ہے، اور لوگ ہمیں بھی فون کرتے ہیں کہ حضرت فلاں کا بھی خطاب ہو گیا، 20 سال ہو گئے، تحریک بنی ہے، تنظیم بنی ہوئی ہے، اور پورے پنجاب کے علماء کو ہم نے قائم کیا، بس یہ 1-2 گھنٹے رہ گئے ضرور کر کے اس کی طرف لوگوں کو لگایا۔ تو مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن سیکھیں، لوگ دین سیکھیں۔ اب وہ چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب معیار کیا ہے؟ جو سرخ ہے وہ خطیب ہوتا ہے، اور جو لمبی سرخ ہے اس سے بڑا خطیب ہوتا ہے۔ تو ہم تو معیار بھی سروں کے ساتھ لوگوں کا علمی کا نام رہے ہوتے ہیں، اور جو حال ہے وہ کسی سے مخفی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں سمٹ گیا، آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، خود کوشش کریں، مدارس دنیا کی طرف رجوع کریں، علم، علماء اور دینی مدارس کی حمایت پہ کھڑے ہیں، اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں ہم خود کوشش کریں کہ اپنے رب کا کلام سیکھیں اور علماء سے اس کی تائید چاہیں، اور اس کے اوپر اپنی کوششیں، اپنی طاقتیں، اپنے صلاحیتیں صرف کی جائیں۔ وقت سمٹ گیا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، قرآن کے ساتھ میرے اہل بیت ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جب قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑنا ہے؟ جبکہ ہر دکھ کا مداوا قرآن، ہر بیماری کا علاج قرآن، ہر مرض کی شفا قرآن۔ جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑایا گیا؟ اور صرف پکڑایا نہیں گیا، ہماری ہدایت کے لیے اس کو لازمی قرار دیا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے شیخ یہ بات سادہ سے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا ہر امتحان کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے تھیری اور دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ تھیری کہتے ہیں لکھا ہوا مسائل تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ مطلب کیا؟ تمہیں 2 چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت۔ اگر تم اسلام کی تھیری دیکھنا چاہو، لکھا ہوا نصاب تعلیم دیکھنا چاہو، قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ جانا۔ اور اگر کبھی شوق آ جائے، کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو
کہا بن کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھنے والا انہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹا ہوا آل رسول کا یہ شہزادہ زندگی گزارنے کا ڈھب اسلوب اور طریقہ سکھا. کیا اختلاف تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ؟ آپ کا خطبہ بالکل واضح رہنمائی کرتا ہے. آپ نے کہا لوگوں آنا حسین بن علی بن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، مجھے پہچانو میں ہوں اور میں کیوں اس کے خلاف کھڑا ہوں. واضح کہا یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق المولد، یزید قاتل ہے، شرابیہ ہے، اعلانیہ گناہ ہے. لہذا ایسے شخص کی بیعت حسین بن علی جیسا نہیں کر سکتا. یہ اختلاف ہے جس کو اتنی بڑی قربانی پیش ہے. کیا اختلاف ہے؟ شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑا سکتا. کیا اختلاف ہے؟ قاتل کی حمایت نہیں کر سکتا. کیا اختلاف ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اچھا اگر بیعت نہیں کرتے کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ پورا خاندان وہ شہید کرتے ہیں. یہ قیمت چکانی پڑے گی اس بیعت کے انکار. آپ پوری تاریخ کربلا اٹھائیں. اللہ اکبر، 72 افراد کٹ کٹ کر گر کر شہید ہو، لیکن کسی ایک نے بھی یزیدیت کی حمایت نہیں. کسی ایک فرد واحد نے بھی جو ہے وہ ان کے سامنے شکست پسند نہیں کی. پوری طاقت کے ساتھ حسین بن علی کا قلم. کیوں؟ پورا زمانہ چاہتا تھا جہاں حسین کھڑا ہے نانا کا دین وہی کھڑا ہے، اور یہ یزیدیت کچھ اور ہے اور دین وہی ہے جہاں حسین بن علی کا قلم. انہوں نے قاتل شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑانا گوارا نہیں، اور ہم نام ان کا لیں اور ہماری حالت یہ ہو کہ جب تک شادی بیاہ پر سرے عام شراب کی بوتلیں نہ سجائیں تب تک ہمارا شادی کا فنکشن اچھا نہیں ہوتا ہے. اور ہم پذیر ہوں گے ہم نے دوستوں کو راضی کرنا ہے. پھر مجھے پتا ہے کہ پیغام حسین کہاں پر ہمیں عملاً شعوراً فکری لحاظ سے ان کی یا وصیت کو اپنانا ہوگا، اور جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہوں پہ آئیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ منزل ملے گی. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، عملاً ہم کچھ اور کرتے ہیں اور صرف نام سے ان کی محبت کا دم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے شاید وہ واسف علی واسف نے کہا تھا کہ آج کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ زندگی کو فرعون جیسی چاہتا ہے اور آخرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی سی مانتا ہے. اور اگر اسی پیغام کو فلسفے کو 2 قدم آگے لے آئے تو شاید آج کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو یزید جیسی چاہتا ہے اور آخرت میں پرچم حسین کے تلے جگہ بھی مانگتا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا صاحب. جن سے وفائیں کی جا رہی ہیں، جن کی کردار کو اپنایا جا رہا ہے، جن سے محبتیں نبھائی جا رہی ہیں، کل انہیں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے، عملاً خود کو قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات سے جوڑ لیجیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا دو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اور نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں چونکہ مسافر ہوں اور میں انشاءاللہ العزیز اپنی منزل پر پہنچ کر عشاء کی نماز ادا کروں گا. آپ جن کے لیے آسانی ہو گئی مسجد میں وہ ذمہ داری ہوتے ہوئے یقین وہاں ادا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ موجود ہیں کوئی شخص بھی نماز واجبات کے بغیر نہ جائے. مجھے چونکہ آگے ایک جگہ پر خدمت کرنا ہے وہ بھی شامل کرنا ہے، تو میں وہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا. میں بھی چلا نماز واجبات کا اہتمام کروں گا. آپ بھی نماز کو لازمی پڑھیے گا، کیونکہ اگر وہ ہم نے نہیں پڑھی تو مقصود کے حاصل نہ ہو سکتا. آپ اسی طرح بیٹھے رہیے.